ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہوں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء امام اعظم کائنات کے ہادی و رہنما و رہبر رحمت للعالمین آمنہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا، اسی مقدس کلام کی سورۃ الرعد سے ایک آیت کریمہ کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اسے اپنے سینوں میں جگہ دیں گے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، جو حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، پوری دنیا کراہ رہی ہے، چیخ رہی ہے، مسلمان ذلت اور پستی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ عزت اور عروج کا کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ ہم نا امید ہونے والی قوم نہیں ہیں، ہم مایوس ہونے والی قوم نہیں ہیں، ہم حالات سے ٹکرانا جانتے ہیں، حالات کو بدلنا جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں تمہیں اپنے مشن پہ لگنا ہے، اپنے مشن کی طرف دیکھنا ہے، مستقبل کی طرف نظر رکھنا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی زوال و پستی کے کچھ اسباب کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان ذلت و پستی کی طرف جو جا رہے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، پریزنٹ سچویشن میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہو سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی آیت کا جو پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، اپنے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتی، اپنے حالات کو پرکھتی نہیں ہے، اپنے اندر چینجز لانے کی فکر نہیں کرتی، اللہ کہتا ہے کہ اس قوم کو ہم بھی بدلنا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں حالات کو بدلنے کے لیے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، حالات کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ دنیا حالات کا رونا روتی ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتی ہے، طرح طرح کے آڈیو اور ویڈیو آپ سنتے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ نبوی نسخہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ہمیں دیا ہے کہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات کو بدلنے کا جن کو بھی شوق ہے اور جن کے اندر بھی یہ جرأت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں۔ چینج یور سینس، چینج یور لائف۔ اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنی فکر کو بدلیے، اپنے فکر کو اسلامی فکر بنائیے، اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بنائیے، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لائیے۔ پہلا جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ ہے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا، اور اسی کو آپ اپوزٹ میں لے لیں تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ذلت کا سب سے پہلا سبب ہے
کہ امت کتاب و سنت سے دور ہو چکی ہے. امت کو کتاب و سنت سے بہت زیادہ دوری ہو چکی ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹیں. رجوع الی کتاب و سنہ. جب تک ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بدل سکتے اور اپنے حالات کو بھی نہیں بدل سکتے. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں آدم و حوا کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, لیکن وہی ہوا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اس کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ زمین کی طرف جائیں, لیکن زمین کی طرف آدم کو یوں ہی اللہ نے نہیں بھیج دیا. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, آیت نمبر 123, اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20. آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا جا رہے ہو زمین کی طرف, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میں نے جو ہدایت نازل کی ہے اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, نہ تم گمراہ ہوگے نہ تم بدبخت ہوگے. پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کو جو قوم مضبوطی سے تھامے گی وہ قوم کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتی اور گمراہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ پہلی وجہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نصوص آپ کے سامنے لائے جا سکتے ہیں, لیکن پوائنٹ چونکہ زیادہ ہے اس لیے میں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا تھا وہ ہے ایمان. ایمان, آج ایمان نام ہے, ایمان نام ہے, لیکن ایمان کا جو خاصہ ہے, ایمان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں. تو ایمان سے محرومی یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ آج امت ایمان سے دور ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مدد کو اپنے اوپر واجب قرار لیا ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سورہ روم کی آیت ہے, آیت نمبر 47. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کی مدد ہم پر لازم. اور اس کے بعد سورۃ المؤمن کے اندر اللہ نے فرمایا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. عربی زبان کا طالب علم جانتا ہے کہ یہاں لام کیوں لایا گیا ہے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا, ہم اب ضرور بھی ضرور مدد کریں گے. کس کی؟ رسولنا, اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا معہ, اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھی مدد کریں گے, صرف رسول کی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کی مدد اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نظر تو آ رہا ہے, نام سے, خاندان سے, کنبے قبیلے سے, لیکن ایمان کی چاشنی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. ایمان, جس ایمان کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے کہ ہاں مومن ایسا ہونا چاہیے, وہ ایمان نہیں پایا جا رہا ہے. اور بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی, آپ نے بارہا سنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمزدہ مت ہو, گھبراؤ مت, حالات کو دیکھ کر پست ہمت مت بنو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, جان لو اس بات کو, سربلندی اگر کسی کو ملے گی, عروج و ارتقاء اگر کسی کو ملے گا تو وہ مومن ہوں گے, اہل ایمان کو ملے گا. آج اگر ہمیں عروج نہیں حاصل ہے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے آپ کو تولیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟
کیا ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ہم ایمان کے تقاضوں سے دور ہیں. ایمان ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ایمان کی اسپیشلٹی کیا ہونی چاہیے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. لیکن حالات کے بارے میں ہم رونا بہت جانتے ہیں. بھائیو، تو یہ دوسرا سبب ہے کہ آج ہم اپنے ایمان سے دور ہو کر اپنے اوپر یہ حالات لائے ہیں. یاد رکھیے، اگر مسلمان صحیح عقیدے کو اپنا موقف بنا لیں، صحیح عقیدے پر جم جائیں، تو یہ جو خوف کے بادل نظر آ رہے ہیں ہر طرف پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستانی مسلمانوں پر نہیں، پوری دنیا میں جو اس وقت خوف کا لہر چل رہا ہے، ڈر کا لہر چل رہا ہے، مسلمان سفر کر رہا ہے، مسلمان ڈر کر، تجارت کر رہا ہے ڈر کر، چلتا پھرتا ہے ڈر کر. کیا ہوتا کہ کون سی خبر آتی ہے، کون سا نیوز آتا کہ ابھی پچھلے دنوں جو حالات گزرے ہیں ٹرینوں میں، بسوں میں اور اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر، مسلمان ہراساں اور پریشاں. یاد رکھیے، قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم. بہت غور سے سنیے گا، اور میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ قرآن مجید اٹھا کر خود پڑھیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے میرے بھائیو. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، 55 ہے. آپ اس کا مطالعہ کریں. اللہ وعدہ کرتا ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے. ایمان کی بات، اور ایمان سے محرومی کتنی بڑی بات ہے، کتنی نامناسب چیز ہے کہ ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس اللہ کو ہم بھول گئے. اللہ وعدہ کر رہا ہے، اہل ایمان سے وعدہ کر رہا ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا. اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوشچن مارک اٹھا اللہ نے. کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو اللہ سے زیادہ؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ پورا کرے گا. لیکن یہ وعدے مشروط ہیں، شرطیہ ہیں. کیا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کا وعدہ مومنوں سے ہے، وعملوا الصالحات، صالح عمل کرنے والوں سے. پھر یہ ایک تفصیل ہے، صالح عمل کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے بارہ سنا ہوگا. کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کا حکم جو بجا لایا جائے وہی صالح ہو سکتا ہے. آدمی اپنی طرف سے چاہے جتنے بھی عمل کر لے وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ نمبر 1، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. بڑی آواز اٹھ رہی ہے آج کل، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں یہ آواز بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو زمین کی خلافت عطا کی تھی. پہلا وعدہ اللہ کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. نمبر 2، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور اس زمین میں تمہیں تمکین عطا کریں گے، یعنی جما دیں گے. تم کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے، اور دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت تم پر اپنی طاقت آزما نہیں سکتی ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ہم تمہیں جما دیں گے، یہاں پر ثبات قدمی عطا کریں گے یہاں پر اس زمین پر. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے حقیقی وارث اہل ایمان ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس زمین کے حقیقی وارث اہل ایمان ہیں.
اس زمین میں چلنا پھرنا، اس میں ریسرچ کرنا، اس زمین سے فائدہ اٹھانا، دنیا کو فائدہ پہنچانا، یہ سب اہل ایمان کا شیوا ہے۔ لیکن کیا کریں گے، اہل ایمان ان سب ساری چیزوں کو بھول گئے، اور دنیا آج اس زمین پہ تو تحقیق کر ہی رہی ہے، آسمان پہ بھی تحقیق کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کو ایک بڑا تمغہ ملا ہے۔ تو تسخیر کائنات کے لیے اہل ایمان ذمہ دار ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا وعدہ اللہ کا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ جو خوف کا جو ماحول برپا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّ، ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے۔ کس سے؟ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو امن سے بدل دیں گے، امن کا ماحول ہو جائے گا۔ اس حدیث کو یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حرا سے ایک عورت چلے گی، سفر کرے گی، اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اس وقت کو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، بھائیو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں، یہ 2 وعدوں کے ساتھ مشروط ہے۔ شرط لگائی اللہ نے، یہ 3 وعدے کب پورے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا یعبدوننی، یعبدوننی، اس زمین پر صرف میری عبادت ہونی چاہیے، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کہاں ہو رہی ہے خالص عبادت؟ اس زمین پر کہاں ہو رہی ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں گے، ٹیلی کریں گے، آپ کو اسی شہر میں نظر آئے گا کہ شرک کرنے والے کتنے ہیں اور توحید پرست کتنے ہیں۔ اس میں بھی اہل توحید کیا توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ توحید جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ان پر پورے ہوئے۔ تو بھائیو یہ اتنا بڑا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، اس کو پڑھیے غور سے، اور اس کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں الگ الگ زبان میں، الگ الگ لینگویجز میں، آپ اس کو پڑھیے، واقعی آپ کو اطمینان ہوگا۔ یہ 2 وعدے آج ہم پورے نہیں کر رہے، اللہ اپنے وعدے بھی پورا نہیں کر رہا ہے۔ اور بات چل رہی ہے حکومت بنانے، کیسے حکومت عطا کرے گا آپ؟ اللہ کیسے آپ کو خلافت عطا کرے گا؟ ایک مثال اہل علم ہمیشہ دیا کرتے ہیں، کوئی بھی باپ جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، بغیر ڈرائیونگ سیکھے ہوئے، اور اس کو جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے، باپ کو جب تک یہ کانفیڈنس حاصل نہ ہو جائے کہ میرا بچہ گاڑی کی اسٹرنگ پہ آئے گا تو ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا، اس سے پہلے باپ اپنی گاڑی اپنے بیٹے کو نہیں دیتا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا اللہ یوں ہی ہمیں عطا کرے گا؟ ایسے ہی دے دے گا؟ بھائیو اپنے اندر وہ لیڈرشپ پیدا کرو۔ ہم اور آپ لیڈر ہیں، دنیا کو راہ دکھانے کے لیے آئے، دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آئے۔ قیادت و سیادت ہمارے حصے میں آئی تھی، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے۔ بڑے لوگ، بڑی باتیں ہوا کرتی تھیں، شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اقیموا دولت الاسلامیت فی قلوبکم، اقیموا دولت الاسلامیت فی قلوبکم، لوگو اسلامی حکومت پہلے اپنے دلوں پر قائم کرو، اپنے دلوں میں اسلامی حکومت قائم کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زمین پر حکومت قائم نہیں کی تھی، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، فزیکل طور پر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو
انا فتحنا لک فتحا مبینا کے مزدہ ایسے ہی نہیں سنا دیا. آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قائد بنیں, ہم لیڈر بنیں, ہم دنیا پر رول کریں, دنیا کو لیڈ کریں, تو وہ صفات, وہ کوالٹیز ہمارے اندر آنی چاہیے. تو یہ دوسری چیز تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ ایمان سے محرومی, ایمان کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے اللہ رب العالمین ضرور حالات کو بدلے گا. تیسری جو چیز ہے وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت. اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر سورہ نمبر 102 اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر, زیادتی کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے. آج ہماری اور آپ کی جد و جہد, ہمارا اور آپ کا اسٹرگل کیا ہے دنیا میں؟ دنیا دنیا دنیا. ایک گھر حاصل ہو گیا, دوسرے کی کوشش, ایک گاڑی خرید لیے, دوسری گاڑی کی کوشش, ایک پراپرٹی خرید لیے, دوسری پراپرٹی کی کوشش. بھائیو یاد رکھو یہ دنیا ہے, دنیا یہ آپ کے چاہنے سے نہیں ملتی, رب کے چاہنے سے ملتی ہے. آپ اپنی پوری انرجی لگا دیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, رب اتنا ہی دے گا جتنا چاہے گا. دنیا ہماری چاہت سے حاصل نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے, قبروں میں چلے گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, آپ اس پوری سورہ کی تلاوت کیجیے. تو یہ دنیا کی جو محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے, بیٹھ گئی ہے. اسی لیے آج دنیا والے ہم پر اپنی حکومت جتا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا, ہمارے اعمال و افعال انہی کے مطابق ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, 2960 اس کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان, 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. ویبقى واحد, ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. جو چیز واپس آتی ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے, اس کے اہل ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں. جو بچ جانے والی چیز ہے وعملہ, اس کا عمل ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عزت ملے, آخرت میں بھی ہم ذلت سے بچیں, تو دنیا کی محبت کو کم کیجیے, کم کیجیے. اگر ختم نہیں کر سکتے کم کیجیے, بہت ہو گیا. صحابہ کرام کیا تھے؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسر و کسرا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا. خندق کا موقع آپ کو یاد ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے, ایک چٹان آڑے آ گئی تھی. صحابہ کرام آئے, اللہ کے نبی یہ چٹان پریشان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھوڑا لیا اور مارا. پہلے ہی چوٹ میں آپ نے کیا کہا؟ مجھے کسرا کے کنگن نظر آ رہے ہیں. صحابہ پریشان ہو, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم بے آب و کیا جگہ پہ ہیں اور اللہ کے نبی اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ اکبر. بھائیو تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ صحابہ کرام نے جب دین کو حاصل کرنے کے لیے, رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا اسٹرگل جتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے دنیا ان کو دیا. آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ایک اور حدیث اس تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, بہت مشہور روایت ہے, حدیث ثوبان کے نام سے اہل علم جانتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم او لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. یہ بہت مشہور حدیث ہے لیکن بہت بڑا پیغام ہے اس حدیث کے اندر.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج پوری قومیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں نا، فلسطین کی کیا حالت ہے؟ باطل قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ امت کا لفظ ہے، پوری قومیں۔ آج آپ دیکھیں 50 پر 4 ملک رہتے ہوئے ہر طرف مسلمانوں ہی پر جو ہے ظلم اور بربریت، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلتی نحن یومئذ، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم مائنورٹی میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تم آج کے مقابلے میں اس دن میجورٹی میں ہوگے، زیادہ ہوگے اس دن۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری جو حالت ہوگی، تمہارا جو معاملہ ہوگا وہ جھاگ کے مانند ہوگا۔ سمندر میں جو جھاگ ہوتے ہیں، برسات آپ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بہتا ہے اور ایک جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان سے اس قدر خالی ہو جاؤ گے کہ اس جھاگ کے مثل ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اتنی مسافت سے میرا جو رعب ہے وہ دشمن کے دلوں پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رعب نکال دیا جائے گا، دشمن کے سینے سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا اور تمہارے دل میں کیا ڈال دیا جائے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دل میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ فقال قائل، پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے وہن؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ تمہیں دنیا جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں موت سے محبت۔ ہم آج موت سے نفرت کرنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر لت پت ہو چکے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں اور بھی ہیں، کبھی دوسرے موقع پر اور بھی وجوہات ہیں اور بھی ریزنز ہیں ہمارے زوال کے، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ لانے کی کبھی دوبارہ وقت ملا، موقع ملا تو کوشش کروں گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں آئی ہوں گی اور ضرور انشاءاللہ آپ اسے لے کر اپنے گھر لوٹیں گے، اس پہ غور و خوض کریں گے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین گرامی، یہ جو 4 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلی چیز کتاب و سنت سے دوری، نمبر 2 ایمان کی کمی یا ایمان سے بے رخی، اور تیسری چیز دنیا سے محبت۔ ابھی 6 پوائنٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں، یہ 3 پوائنٹ پر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں۔ کتاب و سنت میں دیکھیں اور بھی بہت سارے نصوص آپ کو ملیں گے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ذلت و نکبت کے، پستی کے،
جو حالات آج مڈلا رہے ہیں، یہ کیوں آج ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس پر ہم تدبر نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس کی فکر ہمیں نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جو قوم غافل ہوتی ہے، جو قوم غافل ہوتی ہے اپنے انجام سے، دنیا اس کو ذلت کی چکیوں میں پیس دیتی ہے۔ اور اس سے اور اوپر ایک بات کہہ دوں کہ غفلت یہ اللہ کی سزا ہے۔ غفلت یہ اللہ کی سزا ہے۔ ہم سزا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، پنشمنٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے، کہ اتنے سارے حالات کے باوجود بھی ہم غافل رہیں، ہماری زندگی غفلت میں گزرے، رات ہم غافل ہو کر سوئیں، دن ہم غافل ہو کر گزارے۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے دی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ اللہ، کیا مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم دیکھیں اپنے حالات کو، دنیا کھیل تماشوں کے اندر مبتلا، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم اتنا غافل زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائیوں، کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے ان ہاتھوں کو پھیلائے اور اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، بچوں کے حق میں اپنے رب سے دعائیں تو کریں۔ آج بھی ہم غافل سو رہے ہیں، فجر کی اذان بھی ہمیں بیدار نہیں کر پا رہی۔ بھائیو، یاد رکھو، اس غفلت کی سزا اس دنیا میں تو ہم بھگت رہے ہیں، آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ کم از کم ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے آخری وقت میں بلند کریں اور اپنے رب سے ان بھائیوں کے لیے، مظلومین کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ آج بھی ہم رات دیر سوئیں، صبح دیر سے اٹھیں؟ نہیں بھائیو، آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کریں اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں اپنے مظلومین کے لیے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ، انہی چند گزارشات کے ساتھ آج اس جمعہ کی محفل میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے مظلومین کی مدد فرما، اللہ ان بھائیوں کی مدد فرما، بہنوں کی مدد فرما، بچوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، ان میں بھی جو بیمار ہیں اللہ انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، یہود، اللہ یہ مغضوب ہیں، اللہ ان پر مزید اپنا غضب نازل فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے حال کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں بھی جو مریض ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ فرما۔ اللہ اس مسجد کے اندر جو لوگ بھی دامے درمے قدمے سخنے آج تعاون کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اللہ یہ تیرا اتنا بڑا گھر اتنے سالوں سے خدمت میں لگا ہے، اللہ اس کے فاؤنڈر سے لے کے اب تک جتنے بھی خدمت گزار ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے حسنات میں اس کو شمار فرما۔ اور آپ تمام سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ابھی بھی اور آئندہ بھی جب تک آپ ہیں اس اللہ کے گھر کو کھڑا رکھنے کے لیے، اس کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ گھر اور مزید آباد ہو، اس کی ایکٹیویٹیز اور آگے چلے، اس سے امت کو نفع پہنچے اور مسلمان بچوں اور بچیوں جو بھی تعلیمی مراحل ہیں اللہ اسے مزید اور آگے لے کر کے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الاعداء والکافرین۔ اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین،
اللهم اعزنا الاسلام والمسلمين، اللهم اعزنا الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق بنيانهم. اللهم لعنة اليهود والنصارى والصابئين، اللهم لعنة اليهود والنصارى والصابئين، اللهم لعنة اليهود والنصارى والصابئين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله، عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.